السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں حج کرنے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی راہ پہ حج کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ہمارے اپنی ضروریات ہمیں یاد کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ بچا کے رکھو، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے حج کرنا ہے، اگر اللہ کے نام پر دینا ہے، جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے اچھی چیز نکالو، پاکیزہ چیز نکالو، بہتر چیز نکالو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں حج کرنے کے لیے ردی اور ناکارہ مال چھانٹنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اگر جب تم اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہو تو شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا، مگر اللہ کا وعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، کئی گنا اجر کی امید دلاتا ہے۔ فرمایا گیا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست و دانا ہے۔ تفسیر اشرف الحواشی میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں چونکہ عمدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی تو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس سے ہوشیار رہو۔ شیطان متعدی سے ڈرائے گا کہ اگر اچھا کام نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، جبکہ فحشاء میں، بدی میں، کسی اور الٹے سیدھے کام پہ جب خرچ کیا جاتا ہے تو انسان دل کھول کر خرچ کرتا ہے، ادھر وہ ایسی باتوں کو نہیں سوچتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور اس میں کئی گنا زیادہ اجر بھی ملے گا اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات فرشتہ پکارتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں حج کرنے سے روکتا ہے کہ اس طرح تمہارا مال کم ہو جائے گا اور تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے گے۔ وہ کہے گا مال سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مال مجھے سنبھال کر رکھنا ہے، اللہ کی راہ میں حج نہیں کرنا ہے، اللہ کی راہ میں حج کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہو، تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں حج کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ میری ساری حاجتیں آج بھی پوری کر رہا ہے، کل بھی پوری کرے گا انشاءاللہ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وسعت ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشے ہمارے نزدیک بھی نہیں پڑتے، کیونکہ شیطان سجا کر سنوار کر ہمیں وہ والی چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن مسجد مدرسے کار خیر کے لیے کوئی چندہ دینا پڑ جائے تو بندہ بار بار سوچتا ہے اور پھر مانگنے والے کے کئی قسم کی اس کی آزمائشیں کرتا ہے، کئی بار دہراتا ہے، کئی کہتا ہے پھر آ جاؤ، جبکہ سینما، شراب، بدکاری اور الٹے سیدھے کاموں میں بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الشیطان کا مطلب شیطان، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے،
الفقر تنگ دستی کا، یعنی تنگ دستی سے ڈراتا ہے. یا مرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے بالفحشاء فحش کاموں کا، بے حیائی کا. واللہ، اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا. تو ظاہر ہمیں اللہ کے وعدے پہ زیادہ اعتبار کرنا چاہیے، من ہو اس سے، وفضل، اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا بھی ہے. ہمیں جو مال اللہ کے نام میں حج کیا جائے گا اس کے بدلے میں اس سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا مال کس نیت سے دیا. جو زیادہ اس سے اس کے جواب میں ہمیں زیادہ اپنی وسعت کے مطابق ہمیں زیادہ مال عطا کرے گا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو تمہیں ہو سکتا ہے 70 روپے تک اس کا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے دے. یامروں کا مطلب امر میں ہے، جیسے اردو میں ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ الفاظ اردو میں اختیار بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا الفاظ کو معنی یاد کرنے آسان ہو جاتے ہیں. وہ واسعہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وسیع. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. ما علینا الا البلاغ.